میرے مہمان حسب معمول حسب روایت متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین جناب سردار شوکت علی کشمیری ہیں۔ ہم سلسلہ 3 پروگراموں سے مسئلہ کشمیر کی جو قراردادیں ہیں 48 اور 49 کی، ان پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہماری وہ مسئلہ پورا جو ہے معاملہ ہم نے یعنی اختتام تک نہیں پہنچایا۔ ہم وہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے جو اگست 49 میں ابھی جو آخری جس کے لیے 5 جنوری کی قرارداد ہے، جس پہ مختلف احباب جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اس قرارداد کی کیا سمجھتے ہیں، اور جو شوکت علی کشمیری صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ قرارداد اسی چیز کا تسلسل ہے جو 48 کی 13 اگست کو ہو گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں، جو پاکستان ہے وہ اپنے جو مجاہدین ہیں یا جو اپنی اس کی یونیفارمز والے جو ٹروپس ہیں ان کو بھی باہر نکالے گا، اور اس کے بعد جو ہندوستان ہے وہ ریڈیوس کرے گا، اور پھر دوبارہ جو کشمیر کے جو عوام ہیں ان سے ایک دفعہ یہ پوچھا جائے گا یا ان کی بات کی جائے گی۔ ہم بھی اسی پہ بات آتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کے حالات حاضرہ پہ بات ہوگی، پاکستان کے جو برائٹ شیٹ کا کیس چل رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، اور وقت کا اختصار بھی ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس قلیل وقت میں اپنے ناظرین اور سامعین کو اپنا پیغام، اپنی بات، اپنی قوم کو معلومات یہ سب کچھ پہنچا سکے۔ تو میں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو دعوت دیتا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ جناب۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو آئی تھنک کہ 17 تاریخ کو ہوا تھا، 17 جنوری کو، اس میں ہم نے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کانسلز کی جو ریزولوشنز تھی، خاص کر کے 13 اگست 1948 کی اور 5 جنوری 1949 کی، وہ اس قرارداد کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا دونوں قراردادوں کا، وہ ہم نے آپ کے ناظرین کو پڑھ کے بھی سنایا اور پھر اس کی وضاحت بھی کی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 1949 کی جو ریزولوشن ہے، 5 جنوری 1949 کی، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ریزولوشن نہیں ہے، بلکہ پہلی ریزولوشنز جو 13 اگست 1948 کی ہے، اسی کی ایک سپلیمنٹری ریزولوشنز ہے، جس میں اس دعوے کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ اس قرارداد میں کچھ چیزیں ڈالی گئی کہ 13 اگست 1949 کی قرارداد اور اس میں ہونے والا جو ٹروس ایگریمنٹ ہے، جو دونوں حکومتوں نے یعنی ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں نے مانا ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور جب انوائرمنٹ یعنی ہم پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر کے مقرر ہونے تک پہنچ گئے تھے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ایک اس طرح اس سٹیچر کی پرسنالٹی کو نامزد کرے گا جو ہائی مورل گراؤنڈ کی ہو اور جس کی انٹیگریٹی پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ پیدا ہوتا ہو، یعنی اپنی غیر جانبداری میں، اپنے علم، تجربے، ہر اعتبار سے وہ اس قابل ہو کہ وہ کسی جگہ کوئی پلیبسٹ کروانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو سری نگر کی گورنمنٹ ہے، یعنی ریاست جموں کشمیر کی گورنمنٹ جس کو کہا گیا، اور آف کورس وہ سری نگر کی حکومت تھی، وہ اس پلیبسٹ آفیسر کو ریٹیفائی کرے گی، اس کی مشاورت شامل ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ دونوں حکومتیں ہندوستان اور پاکستان کو بھی اس پہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ جو پلیبسٹ آفیسر ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو اسسٹ کریں گی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ 13 اگست کی ریزولوشن کی روشنی میں ہی جو سیز فائر 1 جنوری کو ہوا،
1 जनवरी रात को 1-2 बजे के करीब दोनों हुकूमतों ने 49 में जी, यानी 1 जनवरी 49 में सीज फायर एक्सेप्ट किया दोनों हुकूमतों ने, और वहीं यानी एक आप कह सकते हैं कि सीज फायर को दोनों हुकूमतों ने एक्सेप्ट कर लिया, लड़ाई बंद हो गई। और फिर ट्रूस एग्रीमेंट में मैकेनिज्म दिया गया है कि प्लेबिसेट होगा कैसे, जो हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, आज हम उस पे आपके सामईन की समखराशी नहीं करेंगे, उसको रिपीट करेंगे जी। इस रेजोल्यूशन में सिर्फ इतनी सी बात का इजाफा किया गया है, 13 अगस्त की करारदाद को मानते हुए रीअफर्मेशंस के साथ कि रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को जो थ्रू जो है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार माहौल के अंदर जो है अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जी को भी जो है वो वोट दे सकेंगे। यानी चॉइस जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान भी होगी। जैसे मैंने पहले बयान किया था कि पहली करारदादों का मतलब जो है वो अमूमी तौर पर भी और लीगली भी ये समझा जा रहा था कि इन रेजोल्यूशंस के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो अपना फैसला देंगे वो देंगे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन की रोशनी में, कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। जो महाराजा 26 अक्टूबर 1948 को जो है जो हिंदुस्तान के साथ किया था, जब कबायली दाखिल हुए, जब वहां लूट मार और वो हम मैं इस वक्त चूंकि उस पे इसलिए ना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि बाद अज़ां हम तारीख़ कश्मीर में जो 3 बड़े मारूफ ऑपरेशंस हुए, यानी ये कोड नेम थे, ऑपरेशन गुलमर्ग, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन टुपैक, ये कहां बनाए गए, इसमें कौन लोग शामिल थे और इन ऑपरेशंस के मकासद क्या थे, इस पे हम फिर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद जो है वो आवाम को इस प्रोपेगेंडा ज़दा माहौल के अंदर वो हकायक पहुंचाने हैं, क्योंकि जब किसी कौम के पास हकायक नहीं होते, सच नहीं होता, और वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के एतबार से या जिन जिन का जो रोल है उस रोल के एतबार से उनको नहीं देखते, तो नतीजा ये है कि जद्दोजहद का अमल ऐसा ही होता है कि जैसे कोई आदमी 100 मन का पत्थर लेके खड़ा हो और कोई वो फासला ना तय करे। तो साइंस में जो वर्क है वो डिफाइंड बाय डिस्टेंस है। जब कोई फासला तय करता है तो साइंस कहती है कि काम हुआ। इसी तरह समाजी साइंस के अंदर भी फार्मूला ये है कि जब आपके अहदाफ दोस्तों और दुश्मनों की तमीज के साथ, उनके लीगल रोल के साथ, उनके हिस्टोरिकल रोल के साथ जो है वो आप अपने ग्रीवेंसेस या अपने प्यार मोहब्बत एक्सटेंड करेंगे तो उस जदोजहद के कोई नताइज बरामद होंगे। और अगर आप इल्म के बगैर कोई अमल करेंगे तो उसको कहते हैं, समाजी साइंस के माहिरीन कहते हैं कि वो अंधेरे में टामकटोइयां मारने के मुतरादिफ है। इल्म जो है वो अमल के ताबे है और अमल इल्म के ताबे है। तो सो दैट हमने इस हवाले से जो गुफ्तगू की थी वो 1949 की रेजोल्यूशंस की जो अहमियत थी वो इतने सी है कि उसमें एक मुल्क और डाल दिया गया जिसका नाम है पाकिस्तान। चूंकि पाकिस्तान, और ये जाहिर है कि इसमें बड़ा पाकिस्तान ने लॉबी वर्क किया और इसमें मतलब अपना नाम डलवाने में पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो कोशिशें, सर ज़फ़रुल्लाह की बड़ी फसी व बलीग जो तकारीर थी, उनका बड़ा अमल दखल था। और अल्टीमेटली आप ये समझें कि 1949 की रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान भी शामिल हो गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान बाकी किसी करारदाद का जिक्र नहीं करता, वो जश्न बनाता है 1949 की करारदाद के अंदर कि इसमें हमें भी एक फ्रीक के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। यानी हमें, हालांकि
وہ مسئلہ کشمیر کا اتنا سا فریق ہے کہ یہ کشمیریوں کو یہ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ اب آپ اگر چاہیں تو پاکستان کے ساتھ اگر ملنا چاہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ فار پاکستان. تو شاید پاکستان کی جو سفارتی سطح پہ یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کہہ سکتے ہیں، کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں ایک ہی بات تھی کہ یو ہیو ٹو لیو، یو ہیو ٹو ویکیٹ the state of Jammu Kashmir, that portion which is occupied by you. اب یہ ہے کہ اس ریزولوشنز کے اندر کشمیریوں کو چوائس دیا گیا، لیکن وہ جو پہلی قرارداد وہ 49 کے اندر بھی اس کو ری افرم کیا گیا ہے کہ ٹروس اگریمنٹ پہ عمل ہوگا، اور ٹروس اگریمنٹ کا ہم نے بتایا ہے کہ اس میں پاکستان نے اپنے سارے آرمی یعنی جو آفیشلز ہیں، نان آفیشلز ہیں، جتنے لوگ پاکستان کی جانب سے یا پاکستان ہیلڈ پوسٹنز کے اندر جو ہے نا وہ ملٹرائز ہوئے ہیں، ان کو ڈس آرم کرنا، اگر وہ کشمیری ہیں تو ان کو ڈس آرم کرے گا، اور اگر وہ کشمیری نہیں ہے تو ان کو وڈرا کرے گا. میرا خیال ہے اس وقت یہ جو یونیفارم ٹروپس کی جگہ ایک مجاہد فورس بنی ہوئی تھی جو 48 میں بنی ہے. دیکھیں نا وہ ہم اس وقت ان چھوٹی چھوٹی وہ نہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی فورسز کیا تھی یا مجاہد فورس کیا تھی یا دوسری کیا تھی. جو ڈاکومنٹس میں یا ہندوستان نے جو نشاندہی کی ہے ایک لیٹر کے ذریعے، وہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے فورسز کریٹ کی ہیں جو 27 بٹالینز پہ مشتمل ہیں. بالکل بٹالینز، ایک بٹالین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ فوجی لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال میرے خیال میں کوئی 200 کے قریب جو ہے نا وہ ایک بٹالینز میں لوگ ہوتے ہیں. یونٹ میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن بٹالین میں ان کا شاید جو ہے میں چونکہ اس پہ شور نہیں ہوں تو اس لیے میں کوئی ایکچوئل تعداد نہیں بتا رہا ہوں. بہرحال 27 بٹالینز کا ذکر وہ بھی ہندوستان نے کیا ہے. یہ یو این کی اپنی انڈیپینڈنٹ فائنڈنگ میں نہیں ہے، یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، یہ لفظ ہندوستان نے استعمال کیا ہے. اور وہ بھی اس وقت جس وقت جو ہے وہ پاکستان نے ان ساری ریزولوشنز کے بعد کمپلائی نہیں کیا، تو انڈیا نے جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو کہا کہ آپ نے ریزولوشنز تو کر دی ہیں اور پاکستان اس کو کمپلائی نہیں کر رہا ہے. تو دین پاکستان نے پھر یہ کہا کہ چونکہ آپ نے جو ریزولوشن جو 13 اگست کی جو ریزولوشنز ہے اس کا پارٹ 3 میں جو ڈس آرم کی جو شک لگائی ہے تو we have no any authority on the آزاد کشمیر آرم فورسز. یہاں پاکستان نے آ کے اپنا موقع بتایا، اور یہ کب ہوا؟ یہ تقریباً جو ہے وہ مئی میں جا کے، اور وہ بھی کس کی شکایت پہ کمپلین کس نے کی کہ بھائی یو این جو ہے وہ پلیبسائٹ کو پروسیڈ کرنے کے لیے جو رول ریزولوشن میں دیا گیا ہے اس رول کے مطابق پاکستان اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا ہے. تو پاکستان نے اس پہ پھر آبجیکشن یہ ریز کیا کہ چونکہ ہماری کوئی اتھارٹی نہیں ہے آزاد کشمیر آرم فورسز پہ، لہذا ان کو ہم ڈس آرم نہیں کر سکتے. یہاں میں ایک آپ کے ناظرین کے لیے کہ دیکھیے یہ عہد جو تھا وہ ایک طرح کا سرجنگ کا عہد تھا، اور اس میں سرجنگ کی جو پالیٹکس تھی اس پالیٹکس میں بھی کہیں نہ کہیں فیورٹزم یا جن کو وہ اپنے جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ الائی سمجھتے تھے ان کو تھوڑا سا کوئی نہ کوئی لیوریج دینا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1949 کی ریزولوشنز کے بعد کئی اور بھی یعنی 50 میں بھی آئی، دوسری بھی آئی، بٹ انڈیا نے جو ہے ایک ہی بات کی کہ پاکستان شوڈ کمپلائی دا ریزولوشنز بیفور 1949. یعنی 5 جنوری کی ریزولوشنز تک انڈیا واز کمیٹڈ، انڈیا واز آسکنگ کہ آپ اس اپنی ریزولوشنز پہ عمل درآمد کروائیں. لیکن چونکہ عالمی برادری کے اندر جو سرجنگ کے عہد کی پالیسیاں تھی وہ پریویل کر رہی تھی، اور پاکستان کو جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کی موجودگی میں
شاید اگر کوئی پلبسٹ ہو بھی تو مذہب کا یہ کارڈ جو ہے وہ استعمال کر کے تو میجورٹی مسلم سے ووٹ نہ لے سکے. یہ بھی ایک پاکستان کے کو ایک خدشہ موجود تھا. تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان ریزولوشنز پہ پاکستان نے عمل درآمد اس لیے نہیں کیا کہ ان کے لیے پلیبسٹ کے لیے حالات فیوریبل نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پلیبسٹ اگر ہوا تو ہم ہار جائیں گے. کیوں کہ ایک پلیبسٹ ہوا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، جہاں سوال یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کا نام اس وقت تو آفیشیلی صوبہ سرحد تھا، فرنٹیئر میرا خیال ہے، فرنٹیئر مطلب صوبہ سرحد کہتے تھے اس کو، کہتے تھے جی، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے. تو وہاں جو ریفرینڈم ہوا تھا تو اس میں چونکہ جو خدائی خدمتگار تھے یعنی خان عبد الغفار خان، وہ پشتون یعنی پشتون دیش کی بات کرتے تھے، علیحدگی کی بات کرتے تھے، اپنا آزاد اور خود مختار پشتونوں کا پشتونستان کی بات کرتے تھے، اور وہ اس حق میں نہیں تھے کہ پشتون پاکستان کو جوائن کریں. حکومت اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ کانگریس نے الیکشنز جیتے ہوئے تھے اور حکومت جو ہے وہ کانگریس کی تھی، لیکن وہاں ریفرنڈم کروایا گیا اور اس ریفرنڈم میں خدائی خدمتکاروں نے بائیکاٹ کیا کہ چونکہ اس میں پشتونستان کا آپشن نہیں ہے سو ہم الیکشن کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو انڈیا ورسز پشتون جو پاکستان جو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو بہت نامینل ووٹ سے پاکستان نے میجورٹی لی. تو پاکستان کو چونکہ وہ تجربہ موجود تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صوبہ جس میں ہماری مسلم لیگ موجود ہے، جہاں پیر منکی اور بے شمار لوگ جو ہے خان عبد القیوم خان اور اس طرح کے لوگ مسلم لیگ کی اپنی لوکل برانچز موجود ہیں، تو وہاں اگر لوگوں کا رائے دینے کا جو تناسب ہے وہ اتنا کوئی زیادہ ویلمنگ میجورٹی کا نہیں ہے. تو کشمیر کے اندر جہاں شیخ عبداللہ جو عمومی طور پر سمجھے جاتے تھے کہ بہت ہی پاپولر لیڈرز ہیں، اور خاص کر کے جو مسلم بیلٹ ہے اس میں تو انڈاؤٹڈلی وہ مطلب یہ کہ ان کی پاپولرٹی کا کوئی ان کا ہم اثر میچ نہیں کرتا تھا. تو سب پاکستان نے ڈیلیٹ ایکٹس استعمال کی. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو سیاہ کی یہ غلامی کی جو رات، یہ تقسیم کی جو رات جو ہے کشمیریوں پہ جو طویل ہوئی ہے، تو اس میں اس وقت کے پاکستان کے فیصلہ سازوں کی ان پالیسیوں کا عمل دخل ہے کہ جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو کمپلائی نہیں کیا، چونکہ فرسٹ پاکستان کو کمپلائی کرنا چاہیے تھا. اور اس کے لیے اگر کوئی بھی دیانتدار جورسٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اگر پاکستان کا ہو یا دنیا کے کسی خطے کا ہو وہ مجھ سے بحث کرنا چاہے، ہم یہ ریزولوشن رکھ کے ان کی جورسپروڈنس پہ اور دنیا کے اندر جس طریقے سے جو ڈسپیوٹ حل ہوئے ہیں ان حل میں جس چیز کو جو پرائیورٹی حاصل رہی ہے، پلیویج رہی ہے، وہ ان ریزولوشنز کے اندر بھی موجود تھی. تو دیٹس وائی یہ ریزولوشن اس کے بعد پھر کوئی جو متفقہ ریزولوشن نہیں ہے، یک طرفہ کو کہیں آتی رہی ہے. جیسے 1950 کی ایک ریزولوشن ہے وہ پاس کر دی گئی کہ ٹھیک ہے جی انڈیا پاکستان سائملٹینیسلی اپنی آرمی وڈرا کریں گے، لیکن دیٹ ریزولوشن واز ناٹ جو ہے وہ ایکسپٹ بائی دا انڈیا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ ریزولوشنز کو یو ایس ایس آر نے جو سوویت ریپبلک تھی اس نے ویٹو بھی کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1950 کے بعد سیناریو ٹوٹلی چینج ہو گیا. دنیا بہت واضح طور پر کشمیر کے سوال پہ بھی دنیا دو بلاکوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور جو ویسٹرن سوسائٹیز یا وہ خاص کر کے جو وسط جو تھا جو پاکستان کو کوئی لیوریج دینا بھی چاہتا تھا، انہوں نے بھی اپنا رول جو ہے وہ ایک پیسو سا رول، ایک پیسو سی سٹیٹمنٹ، اور کبھی کبھی جیسے آج کل بھی کبھی کبھی دیتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی دونوں حکومتیں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کریں، اگر نہ کریں تو کیا کریں گے. تو اس حوالے سے یعنی کوئی ایک ڈیفینیٹ ایٹیچیوڈ کہ اگر کوئی ان ریزولوشن کو نہیں مانے گا تو ان حکومتوں کا اس حکومت کے بارے میں کیا رویہ ہوگا. پھر آپ کے سامنے 2007 میں جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ تھا، جو بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، وہ تھا کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کشمیر کے، یعنی ایک سبجیکٹ کے تحت جو کشمیر
یعنی کشمیری لوگوں کے پراسپیکٹس کے حوالے سے کہ ان کی جو ڈپرائیویشنز ہے ریسپیکٹیو گورنمنٹس کے، اس میں کوئی یہ سوال نہیں ہے کہ ہندوستان نے وڈرا کرنا ہے یا پاکستان نے، اس میں صرف یہ کہا گیا کہ کشمیر کے لوگ، ریاست جموں کشمیر کے جو باشندے ہیں، ان باشندوں کو فوری طور پر کن مسائل کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے یورپین پارلیمنٹ نے اپنی فورن کمیٹی کے نائب کو جو ہے وہ ایز رپورٹر مقرر کیا گیا، جن کا نام تھا امان نکلسن، جنہوں نے دونوں سائڈز پہ دورے کیے، لوگوں سے ملے اور اس کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کی۔ تو پھر کبھی اس رپورٹ پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہم یونائٹڈ نیشنز کی ان ریزولوشنز کو آج اس پوائنٹ پہ وہ کرتے ہیں، یعنی اس بحث کو سمیٹتے ہیں کہ یہ ریزولوشنز جو 20 جنوری 1948 کو پاس ہوئی یا 21 اپریل کو ہوئی یا اگست کو ہوئی، اور اگست والی جو 13 اگست کی وہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پرنسپلٹی حاصل ہے کہ چونکہ اسی کے اندر میتھڈولوجی بیان کی گئی ہے کہ پلیبسائٹ کیسے ہوگا، اسی کے اندر جو یو این آبزرورز، ملٹری آبزرورز جو ہے ان کا سٹیٹس طے ہوا، اسی ریزولوشنز کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے رول پہ بھی بہت واضح واشگاف دو ٹوک انداز میں موقف اختیار کیا گیا، اور جو ایریاز آکوپائی ہوئے ان کے بارے میں بھی۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرنسپل ریزولوشن ہے وہ ریزولوشن ہے 13 اگست 1948 کی، اور اس کی اسی ریزولوشن میں کی جو آگے ہیں سپلیمنٹ ہے وہ ہے 5 جنوری 1949 کی، اور اس 1949 کی ریزولوشن کے اندر ایک ایشو کو مزید داخل کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اگر کشمیری چاہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی الحاق کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس بھی، اور کمپلائی جو ہے وہ اس کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فرسٹ کمپلائی کرنا تھا، اپنے تمام آرمی وڈرا کرنی تھی، وہ ٹرائبس مین کو وڈرا کرنا تھا، وہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر میں نہیں رہتے ان کو وڈرا کرنا تھا، اور جو آزاد اور جو ان کے ہیلڈ پورشنز کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں، وہ چاہے گلگت بلتستان سے ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہیں، ان سارے لوگوں کو ڈس آرم کرنا اٹ واز دا ریسپانسبلٹی آف دا پاکستان۔ اور یونائٹڈ نیشن آبزرویشنز کے یعنی سپرویژن کے اندر یہاں لوکل اتھارٹیز قائم ہونی تھی۔ انفارچونیٹلی ریاست جموں کشمیر کے اندر یو این نے بھی وہ رول ادا نہیں کیا۔ اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے ٹرائبس کو اور پاکستانیوں کو جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ہیں اور آرمی کو وڈرا کرتے ہیں، تو آزاد کشمیر کی آرمی کا جو لوگ ملٹرائز ہوئے تھے، تو یو این جب اپنی سپرویژن میں لوکل اتھارٹی قائم کرتا تو اس وقت ان لوگوں کو اس وقت بھی ڈس آرم کیا جا سکتا، لیکن چونکہ نیت اس وقت کی جو طاقتیں تھی وہ 2 بلاکوں کے اندر تقسیم تھی، اس لیے یہ ہے کہ وہ اس ریجنل کانفلکٹس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اس کارڈ کو ہندوستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف یا چائنا کے خلاف یا رشیا کے خلاف، تو لہٰذا یہ ایک کارڈ جو ہے اس وقت کی انفلوئنشل طاقتوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ جو کوئی بھی ان کے ایجنڈے سے یا ان کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا تو اس وقت مسئلہ کشمیر ابھر جاتا تھا، جس وقت وہ مسئلہ حل ہونے کو ہوتا تھا، جس وقت وہ ان کے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کوئی سفیشینٹ یقین دہانیاں ہو جاتی تھی، تو اس وقت مسئلہ کشمیر بیک برنر پہ چلا جاتا تھا، اور وہ سچویشن کنٹینیو ہے۔ اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بدقسمت ترین اس لحاظ سے ہم لوگ ہیں کہ سرد جنگ کا تو خاتمہ ہو گیا، اب دنیا کے اندر جو ہے وہ نئے طرح کے تعلقات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے باشندے آج بھی سرد جنگ کے عہد کی جو بنائی ہوئی پالیسیاں ہیں اس کے وکٹم ہیں۔ صرف ایشوز بدل گئے، اور یعنی ہمارے لیے تو وہ ایشو برقرار ہے، لیکن دنیا کے لیے ترجیحات بدل گئی۔ کل اگر فرض کریں کہ پاکستان کے حوالے سے ایک پالیسی تھی، ہندوستان کے حوالے سے دوسری پالیسی تھی، لیکن بنیادی طور پر یعنی واسٹ جو ہے، اور یونائٹڈ نیشنز
کے میکنزم کے اندر جو انفلوئنشل کنٹریز تھی وہ اس وقت کسی ایک ملک کو بھی ناراض کرنے کی پالیسی افورڈ نہیں کرتی تھی، تو لہٰذا انہوں نے جوں کی توں پالیسی اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے دونوں حکومتوں کو کہ کوئی بھی یہاں اگریشن نہ کرے. اور آپ یہ دیکھیے مزے کی بات کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، 65 کی جنگ بھی ہوئی اور 71 کی جنگ بھی ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ ملک جس کو ایک نیشن سٹیٹ کا درجہ اور انڈیا نے خود ریکگنائز کیا تھا، اس جنگ کے نتیجے میں 71 کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، ایک نیا ملک وارز وجود میں آ جاتا ہے، لیکن کشمیر کے محاذ پہ سٹیٹس کو جو ہے نا وہ مینٹین رہتا ہے. وہاں چیزیں جو ہے وہ ایک انچ آگے یا ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جکڑ بندی ہے کہ جس میں ہندوستان اور پاکستان کی دونوں حکومتیں اس پہ سختی سے عمل کرتی ہیں. حالانکہ اپنی بین الاقوامی سرحدوں پہ اگر یہ ایک دوسرے کا علاقہ کوئی لے بھی لیں کسی جنگ کے نتیجے میں تو اس پہ تو یہ بہت بھرپور طریقے سے نیگوسیشن کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے محاذ پہ یہ اتنے محتاط ہیں کہ کوئی ایک بھی انچ زمین اس لیے نہیں لیتے کہ پتہ نہیں کون سی پابندی ہے ان پہ. حالانکہ دونوں کے دعوے جو ہے وہ مختلف ہیں. تو سو دیٹ آج کی اس نشست کو ہم اس گفتگو اگر ہاں کوئی ریلیٹیولی کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس سے جس طرح یہ آپ نے جو بیان کیا مسئلہ اور جو قراردادوں میں لکھا گیا جو وہاں پہ منظور ہوئی، اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے یا یہی ہے کہ یہ اس مسئلے کو جب بھی کرنا چاہیے دونوں ملک مل کر ہی کر سکتے ہیں. رائے تو کشمیریوں سے پھر دونوں مل کر ہی لے سکتے ہیں نا، اگر یہ دونوں ایک پوائنٹ پہ کٹھے ہوں تو جب انہوں نے آپس میں اس پوائنٹ پہ کٹھے ہی نہیں ہونا تو پھر تو یہ مسئلہ اسی طرح پڑا رہے گا. پھر تو کشمیری اسی طرح اپنی آپ اس کو میں غلامی کہوں یا کیا کہوں، پھر تو اسی طرح زندگی گزر جائے گی، کیونکہ ہم کشمیریوں کے پاس بحثیت خود کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں یا ہم کسی بین الاقوامی برادری سے کہیں کہ یار آؤ ہماری مدد کو. ہم پھر اس طرح ہی یہ سر پیٹتے رہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے باہر اتنے مظاہرے کر کے گئے اور پوری دنیا میں جی ہمیں آ کے خود ارادیت دلاؤ. کس سے دلاؤ؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ سر دست تو پوزیشن یہی ہے کہ ہندوستان کو انیشیٹو لے یا پاکستان انیشیٹو لے یا دونوں وہاں مل کے کوئی فیصلہ کریں اس ترتیب. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یو این کی ریزولوشنز کے موجودگی میں تاشکند ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ شملہ ہوتا ہے، پھر آگرہ ہوتا ہے. اور آگرہ جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز مور انٹیلیجنٹ دین ادرس، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آؤٹ آف باکس، یعنی آؤٹ آف باکس سے مراد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان ریزولوشن سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اب چونکہ یہ مختلف جو ہندوستان کے اندر کچھ دعویٰ ہے، پاکستان کے اندر کچھ دعویٰ ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور لگا کہ جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اگرچہ یہ ٹائٹل نہیں تھا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا، انہوں نے ایک ملٹری ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اوسٹ کر کے تو اقتدار سنبھالا تھا. تو ہی واز ناٹ الیکٹڈ ایگزیکٹو، انہوں نے کہلوایا تھا اپنے آپ کو، لیکن بہرحال ہم چونکہ اس وقت وہ بھی ہماری وہ نہیں ہے، بحث کا حصہ نہیں ہے. اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بے جے پی کے جو تھے نامزد پرائم منسٹر تھے انڈیا کے اٹل بہاری واجپئی، تو اس وقت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے محاذ پہ کافی پیش رفت ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ یعنی 70 سالوں کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بس سروس چلی، ہمارے اولڈ روٹ بحال ہوئے، 5 پوائنٹس جو ہے وہ بزنس زونوں کے اندر رکھا گیا،
اور پھر یہ ہے کہ بغیر ویزے کے بھی سرحد پہ جا کے فیملیاں ایک دوسرے سے پرمٹ پہ، جی ڈپٹی کمشنر کے پرمٹ پہ. اور اس سے ایک میسج بین الاقوامی دنیا کو گیا کہ بچھڑے ہوئے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اٹ از اے ہیومن ٹریجڈی، سو دیٹ ہندوستان اور پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ کشمیریوں کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس کو بحال کریں. تو کچھ پیش رفت ہوئی، یعنی یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے 2005 سے پہلے تو ہم نے ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی ہوئی تھی ایک طرح کی، یعنی پاکستان اور ہندوستان نے ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی ہوئی تھی لیکن کشمیر کے محاذ پہ. لیکن 2005 کے بعد یہ مذاکرات کے اس عمل میں شریک ہوئے جس کا کہ عملی اظہار جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی سرزمین پہ بھی ہوا. اس وقت بھی کچھ جنگ باز قوتیں اس بات کے حق میں نہیں تھی اور کہ بس سروس چلے یا جو تجارت ہے وہ کشمیری آر پار کشمیری آپس میں تجارت کر سکیں یا لوگوں کو امپاور کیا جائے. بہرحال اس وقت اور وہ انیشیٹو جو ہے ایک وہ انیشیٹو ہندوستان کی جانب سے تھا، اس میں بین الاقوامی برادری کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جس وقت واجپئی صاحب جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے، اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کی حکومت 98 میں تو ان سے جو ہے نا وہ جب ابھی سرحد انہوں نے کراس نہیں کی تھی تو کچھ اخباری نمائندوں نے ان سے پوچھا کہ کشمیر کے محاذ پہ کوئی سرحدوں کے اندر تبدیلی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرحدوں کی تبدیلی کی، یعنی بیسیکلی انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا علاقہ، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ کیا کوئی بارڈر ارینجمنٹ ہوگی، کوئی سرحدیں چینج ہوں گی. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگرچہ یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سرحدوں کو تبدیل کر دیں، بٹ ہمیں ایک مینڈیٹ حاصل ہے کہ ہم ان سرحدوں کو ارریلیونٹ بنا دیں. اور یہ عالمی مالیاتی سرمایہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو عالمی مالیاتی سرمایہ بھی یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے. اور آج بھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جنگ باز قوتوں نے یا آرمامنٹ پروڈیوسنگ انڈسٹری نے جو 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 پرامن سرمایہ ہے، یعنی مارکیٹ کیپٹل جو ہے، مارکیٹ کیپٹل کی ابھی تک وہ سے نہیں بنی کہ جو وہ علاقائی تنازعات کو حل کرنے میں کوئی اپنا بہت مقتدر قسم کا رول پلے کر سکیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے دانشور اور پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ الٹیمیٹلی مارکیٹ کیپٹل علاقوں کے مستقبل کو، قوموں کی سوورنٹی کو، قوموں کے داخلی اور خارجی امور کو طے کرے گا. اور اس حوالے سے جو ہے کہ چونکہ کیپٹل یعنی مارکیٹ کیپٹل کے ایجنڈے پہ یہ ہے کہ تمام ریجنل ایشوز جو ہیں وہ حل کیے جائیں لوگوں کی خواہشات کے مطابق. کیپٹل کے ایجنڈے پہ یعنی مارکیٹ کیپٹل کے ایجنڈے پہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر نوع کی دہشت گردی، بندوق برداری جو ہے، جو لوگ انٹائٹل نہیں ہیں بندوق رکھنے کے، ان سے بندوق لے لی جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کیپٹل جو ہے وہ ابھی اس کی وائس اتنی فورسفل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز آرمامنٹ پروڈیوسنگ کنٹریز نہیں ہیں، جو مارکیٹ کیپٹل یعنی وہ کیپٹل پروڈیوس کر رہی ہیں جو مارکیٹ کے لیے ہے، جیسے کپڑا ہے، لپسٹک ہے، پرفیوم ہے، کریمیں ہیں، جو بھی ملک ہیں، آج کی وہ سرمایہ تقاضا کرتا ہے کہ حالات پرامن ہوں، جنگ بند ہو جائے. یہ صرف جنگ جو ہے وہ کس کے حق میں ہے؟ وہ ان ملکوں کے حق میں ہے جہاں کہ آرمامنٹ انڈسٹری جو ہے وہ پاورفل ہے، وہ منوپلی ہے اس کی دنیا کے اندر، لہٰذا وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ان کو ریجنل کانفلکٹ کی کسی نہ کسی کانفلکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب کتنے عرصے کے اندر
یہ ملک جو 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 جن کا کوئی یعنی اصلاح کی خرید میں تو دخل ہے لیکن فروخت میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ کب تک اپنے ملکوں کو اصلاح کی منڈی بنائے رکھیں گے اور ان پالیسیوں کو اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے جس کا براہ راست اس ملک کے اس خطے کے مفاد میں نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ وہ دور بیٹھے ہوا ایک جو ہے وہ اصلاح کی فیکٹری لگائے ہوا جو ہے وہ اس کی تجوریوں بھرنے کے لیے۔ تو یقیناً یہ تحریکیں مختلف خطوں کے اندر چل رہی ہیں جن کا نام ہے امن کی خواہش کرنا، اور یقیناً اس وقت بھی اس خواہش کے لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور جنگ باز قوتوں پہ وہ فتح پانے کے قابل ہوں گے، تو اس وقت یہ تمام ریجنل ایشو انکلوڈنگ کشمیر ایشو، دیکھیں ایبسولوٹ فریڈم از نتھنگ۔ آج دنیا کے ہر ملک کی آزادی کا دارومدار ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات میں ہے۔ آج ہر ملک کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں کے ساتھ کتنے بھائی بندی سے رہتے ہیں، بھائی چارے سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جو ایک دوسرے کے اندر بدنیتی سے مداخلت کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ ملیشیا داخل کرتا ہے کسی کو۔ لیکن شوکت صاحب یہ تو دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے جو جیسے آپ نے کہا۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت سی مسلح تنظیمیں ہیں جو وہاں کے عوام کے اور لسانی مذہبی منافرت پھیلانے میں بہت پیش ہیں، اور جو مشرف صاحب کا فارمولہ تھا اس میں تو ریاست کی یکجہتی نہیں ہوتی، اس میں تو 3 سے 4 ٹکڑے مزید بن جاتے تھے، جیسا کہ وہ فارمولہ ایک زیر بحث رہا کہ ویلی کو اور اس پار کشمیر کے جو اوپر کا تھوڑا بلائی حصہ ہے اس کو ملا کر ایک خود مختار بنا دیں، جموں اور ویسے ہی وہ علیحدہ ہو گیا، اور یہ جو دوسرا حصہ اس کو پاکستان کی زیر جو KPK اور اس طرح ملا دیں، تو پھر تو یہ ریاست کی یکجہتی مزید منقسم ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی نے اس پلان کو ان ایکچوئل شیپ دیکھا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے سنید ہے، کچھ لوگوں نے اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ بائی کیا ہے، اور چونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کی اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کسی اقدام کو بھی اپریشیٹ کرنا ان کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی میں نے مشرف صاحب کو کوئی ایسا میں نے کہا کہ وہ یہ کوئی بہت اچھا ہوا، میں نے صرف یہ کہا کہ یہ ایک استثناء ہے مشرف صاحب کی اور واجپئی صاحب کے دور حکومت میں کہ جہاں کشمیریوں کو ملنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جی سہولت ملی، خاندانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنسی کا جو دباؤ تھا وہ کم ہوا، جی جہاں تک اور اس حوالے سے بھی وہ کسی ایک وہ نہیں بلکہ اس میں تھا جوائنٹ جو ہے وہ ڈیفense اور سیلف رولز اور یہ اس طرح کی بہت ساری تھی۔ وہاں 4 ریجنز جو ہے وہ 5 ریجنز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے کہ یہ ریجنز ہیں، اور ان ریجنز کو ان کی ریجنل اٹونومی جو ہے نا بحال کی جائے، یعنی داخلی طور پر وہ خود مختار ہوں، ان کی اپنی اپنی پارلیمنٹیں ہوں انڈر دی، یعنی یہ کوئی آرمیز کو وڈرا کرنے کا فارمولا نہیں تھا، آرمیز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہوں گی، لیکن اور چونکہ یہ چیز جو ہے وہ یعنی امریکہ کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بھی یہی تھی کہ بھئی آپ پہلے تو کوئی ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس سے آپسی آپ کے تعلقات جو ہے وہ جنگ جدل کا ماحول، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا ماحول جو ہے وہ کم ہو۔ تو بہرحال چونکہ ہم نے پاکستان کے کرنٹ افیئرز پہ بھی جانا ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ تو جو آپریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ملیٹنٹ گروپ، تو وہ تو لارجلی انڈیا کے اندر ہی کر رہے ہیں، لارجلی انڈیا میں۔ اب ان کو کون فائنینس کرتا ہے، کون سپورٹ کرتا ہے، کچھ تو گروپس ایسے ہیں جیسے کشمیر کے محاذ پہ جو بھی گروپ جو ہے وہ ملیٹنٹ گروپ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے سارے روابط رشتے ناتے جو ہے وہ پاکستان سے یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں۔ باقی جو گروپ ہیں وہاں ملیٹنٹ ان گروپوں کو بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی ملک کا اپنا مفاد تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اس طرح کے جو ہے نا وہ ہمیشہ
प्रॉक्सीज को पाला जाता है ताकि दूसरे के अमूर के अंदर मुदाखलत की जाए। तो और कई तहरीकें देखें, आप ये कह सकते हैं कि सरजंग के हद की बात है कि कई तहरीकें इंडिजिनस तहरीकें भी होती हैं जहां लोग वियतनाम से, अलजायर से मुतासर हैं कि वहाँ लोगों ने गोरिल्ला जंग लड़के अपनी आज़ादियाँ ली हैं। तो ये टोटल जो है वो डिफरेंट खितों के अंदर जो है ना वो सिर्फ कोई प्रॉक्सी वॉर ही नहीं होती। हाँ, जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अपना कोई मसल्ला विंग बनाती है तो वो अपने दोस्तों की तलाश करती है, जो दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर किसी ने भी अपना जो है वो बाग बेच के तो ना तो कौमों को आजाद करवाया है, तो ना मतलब कौमें आजाद हुई हैं। हत्ता कि मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी आप तब्दीली करने के लिए ये इज्तिमाई तौर पर या वो डोनर्स जो आपके नजरिए से हमहंग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें वो अपना मुफाद ये देखते हैं कि अगर ये खिता यहाँ ये बेहतरी आएगी तो उस बेहतरी के नतीजे में मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बेटरली। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जब आप कोई अमल कर रहे होते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तो दुनिया आपको देख रही होती है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप क्या चीज डिलीवर कर सकते हैं, क्या चीज नहीं डिलीवर कर सकते। मैं भी कि आपने अपने लिए बहुत हाई आइडियल्स कर रखी हूं, लेकिन जो आप पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो ये देखेगा कि आपकी मिनिमम जो इस स्ट्रगल के नतीजे में मिनिमम उस सोसाइटी को क्या अचीव हो सकता है, तो वो उस मिनिमम को देख के तो वो आपको जो है वो, और इसी तरीके से ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, सब ये सब जो है वो एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से चलती हैं, डोनर से चलती हैं, ताकि माशरे के अंदर जो अमन की ख्वाह कुफ्ते हैं वो अमन लाना चाहती हैं, जो जंगबाज कुफ्ते हैं वो मिलिटेंट ग्रुप्स को, शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करती हैं कि ताकि उनके लिए मार्केट खुली रहे। तो शौकत ये साहब अभी जंग है, इट इज ए ग्रेट गेम जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसा से जो मिलिटेंट तंजीमें थी उनके सरबराहों को सजाएं भी हुई हैं, खासकर जमात अल दावा के आज भी 2 रहनुमाओं को लंबी सजाएं सुनाई दी गई हैं मजीद मुकदमात में। लेकिन उसके बरक्स जब हम उस तरफ देखते हैं, शिव सेना है, वो आरएसएस है, वो एक और थी पहले, वो बम्बे के थे बाल ठाकरे, मेरा ख्याल क्या नाम था उनका, वो थे। तो ऐसे लोग भी हैं, हर मुल्क के अंदर इंतहा पसंद भी हैं और अमन पसंद भी हैं। और मैं समझता हूं कि अमन पसंद जो है उनकी जीत होनी चाहिए और उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। जैसा भी आपने फरमाया कि कुछ कुव्वतें उन जमातों को फंडिंग करती हैं अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसी तरह का एक मुकदमा पाकिस्तान के अंदर अभी चल रहा है हुकूमती पार्टी के अगेंस्ट, जनाब इमरान खान साहब के अगेंस्ट, के जो फॉरेन फंडिंग हुई उसका केस जो है उसमें पूरी पार्टी खतरे में है। और अब जो अपोजिशन कह रही है कि वो फंडिंग हुई इसलिए कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान का सी पैक का जो मायदा है, सी पैक का जो प्रोग्राम है उसको वीक किया जाए। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जो लोग थे चंदा इकट्ठे करने वाले, उन्होंने फंडिंग इकट्ठी की, मुझे नहीं पता कि वो किस किस शख्स से लिया गया। तो अब ये फैसला होने वाला है, देखें क्या होता है। उस पर भी बात करते हैं, जी लेकिन एक चीज में जो आपके गोशगुजार करना चाहूंगा या छोटी मोटी तस्हीह करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों की बेशतर जिंदगियां जो है वो अंडर प्रोपेगेंडा गुजरी हैं और हम लोग एक तरफा प्रोपेगेंडा सुनते रहे हैं, और इसीलिए हमारे बाइसिस जो भी है, हमारी मोहब्बतें और हमारे बाइसिस ये उस प्रोपेगेंडे के ताबे हैं। जैसे और जो पॉलिटिक्स हमारे गिरदोनवा में हो रही होती है तो हम उसी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे अपने रवैये मुतय्यन करते हैं, और फिर आइडियोलॉजी का भी उसमें बड़ा अमल दखल होता है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। हम जो है वो अगरचे कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी मिलती है, लेकिन आप जमीयतुल उलमा इस्लाम को लश्कर तैयबा के साथ नहीं जोड़ते। क्यों?
اس لیے کہ جمعیت العلماء اسلام باوجود اس کے ایک مذہبی پارٹی ہے، اس کی پالیٹکس کی اساس جو ہے وہ اس کا مذہب ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن چونکہ وہ مسائل کے حل کے لیے بندوق کے استعمال کو وہ جائز نہیں سمجھتی، اس لیے جماعت اسلامی کو اور جمعیت العلماء علماء اسلام کو اور آپ ہیں جمعیت الدعوہ یا لشکر طیبہ کو ایک ساتھ میں نہیں کر سکتا، نہیں وہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو مولانا مسعود اظہر کی پارٹی ہے یا اور وہ لوئی ہے، لشکر طیبہ ہی ہے، حتیٰ کہ آپ انجمن سپاہ صحابہ کو اور انجمن سپاہ محمد کو آپ ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہم پلہ نہیں سمجھ سکتے، یا جماعت اسلامی کے، کیونکہ وہ آرگنائزیشن ہے، وہ جو ہے وہ اپنی بندوق کے ذریعے آپ سے جو ہے وہ عزت کروانا چاہتے ہیں، اور جن صحابہ کی تقدیس کے لیے یہ آرگنائزیشنیں بنی ہیں، ان آرگنائزیشنوں کے اندر جو سپریم ہے وہ بندوق ہے کہ اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں آپ کو اس سے بندوق سے جواب دوں گا۔ تو سو دیٹ ہمیں ان میں فرق کرنا چاہیے جو فرقہ وارانہ، اسی لیے آر ایس ایس کے حوالے سے بھی یا شیو سینا کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ الیکٹروٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والی آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا ہندو مت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن وہ یہ نہیں تبلیغ کرتی کہ ہر ہندو کو بندوق اٹھا کے تو اڑوس پڑوس کے اندر جانا چاہیے۔ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں لشکر جو شیو سینا اور جو ہے، اور شیو سینا آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ حکمران ہے، یہ جو اس میں یہ بال ٹھاکرے کی پارٹی، بمبے کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو لوکل پالیٹکس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے یہاں مسلم کانفرنس یا پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں، یہ ہمارے پاس جو انفارمیشن پہنچتی ہیں نا، یہ ایک پروپیگنڈے کی شکل میں، لیکن جو پارٹی الیکشنز کو پارٹیسپیٹ کرتی ہے، آپ اس کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو اس کیٹیگری میں نہیں داخل کر سکتے۔ ایک پارٹی اگر لوکلی کوئی کسی گنڈا گردی میں ملوث ہے تو اس پارٹی کو آپ اٹھا کے لشکر طیبہ کے ساتھ جو ہے وہ تقابل اس کا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہم ہندوستان کی پالیٹکس میں وہ کریں، ان کی رانگ ڈوئنگز کو 100 دفعہ ایکسپوز کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو لوگوں کا ان پارٹیوں کے بارے میں اچھا نالج جانا چاہیے، تاکہ جب وہ کبھی کوئی کرٹیسائز کریں کسی پارٹی کے رول کے حوالے سے تو اس کے کرٹیسزم کے اندر جان ہو، وہ زیادہ ریلیٹیولی جو ہے وہ امپریس کرتی ہو لوگوں کو، بنسبت اس کے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو ہی لے کے تو کیری کریں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے کے اندر جو ہے وہ بال ٹھاکرے صاحب کی پارٹی ہو یا آر ایس ایس ہو، آپ کہیں اس کے کسی مسلح گروہ کی وہ ملک کے اندر، وہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے رولنگ پارٹیاں اپنے دوسرے مخالفین کو جہاں وہ طاقتور ہوتی ہیں ان کو ووٹ دینے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ یہ سارے جو کوسچن ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں رول آف لا کے ساتھ، اور جو ملک کے اندر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کتنے افیکٹو ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کی پالیٹکس کو بالکل بائی نہیں کرتے، ہم اس سے بالکل اگری نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ پارٹیاں کا اور ان میں اور لشکر طیبہ کے اندر کسی قسم کی مماثلت ہے، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ باقی آپ کو نظریہ اگر فرض کریں کہ آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان بنانا چاہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو مطلب یہ کہ وش، بٹ اگر آپ پوری دنیا کو فتح کر کے پاکستان کے اندر شامل کرنا چاہیں گے تو اس کی آپ کے اس نظریے کی ضرور مخالفت کی جانی چاہیے، کیونکہ بندوق برداری انسانوں، وسیع تر انسانوں میں تباہی اور بربادی لاتی ہے، وہ ملکوں کی سرحدوں کو بڑھاتی نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹلی ملکوں کی سرحدیں گھٹ جاتی ہیں۔ اس طرح کی میں نے یہ بات اس لیے کی تھی بال ٹھاکرے صاحب کی
کہ وہ تو بھی میرا خیال انجہانی ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. ہاں لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ آئی تھنک یا بیٹا جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں ایک مہاراشٹر کے. جی مہاراشٹر میں میرا خیال ہے. اور ان کے جو ہے وہ بمبئی پارٹ ہے اور اس میں کانگریس پارٹی اور دوسری ایک اور سیکولر پارٹی ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ میں وہ ہی. وہ اس لیے میں نے بات کی تھی ان کی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ کرکٹ ٹیم گئی تھی کوئی میچ کھیلنے کے لیے, کرکٹ کے میچ تھے, تو انہیں بند کروا دیا, انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہمارا یہ ان کو ہم میچ نہیں کھیلنے دیں گے. آپ بالکل درست کہتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ کتابوں کی تقریب رونمائی اور بالخصوص مطلب یہ کہ جب خورشید قصوری صاحب کی تقریب رونمائی وہ کی گئی تھی تو وہاں انہوں نے وہ پروگرام نہیں کرنے دیا تھا. اور اس کو کوئی بھی, اور یہ اس طرح کی وہاں بہت ساری جیسے تسلیمہ نسرین کو ایک اس سے خطاب نہیں کرنے کی کچھ مسلم آرگنائزیشنز نے, یا سلمان رشدی جب گئے تھے تو اس وقت بھی کوئی. تو یہ آپ جہاں بھی لوگ اپنے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کوئی آدمی بھی جو اپنے خدا پہ اپنے مذہب پہ بلیو کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے یا بھگوان نے آپ کو کوئی ڈنڈا نہیں دیا کہ دوسرے کو زور زبردستی کے ساتھ اس پہ آپ اپنے مذہب کو تھوپیں. اس کے بعد شوکت صاحب آج اسلام آباد میں ایک مظاہرہ بھی ہوا میرا خیال, اس کا پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے سامنے تاریخ تھی. اس کے بعد ایک اور بین الاقوامی خبر آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا اپنے لوگوں کو بھائی آپ نے واشنگٹن پہنچنا ہے, بس کیا کرنا ہے, واشنگٹن پہنچنا ہے, جس طرح بھی ہو لیس ہو کر پہنچ جاؤ بھائی. تو ادھر پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ جو مظاہرہ ہوا ہے نا اس کے بارے میں جو اطلاعات یہ ہے کہ بڑا اچھا مظاہرہ تھا, اور جو یہ ناقدین یا دوسرے آپ جو انالسٹ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پوری پارٹی کو خطرہ ہو گیا ہے, اور خاص کر اس میں وہ کردار جنہوں نے وہ پیسے ہنڈی کے ذریعے آئے ہیں ریسیو کیے ہیں, وہ کردار جو ہیں ان کو سیاسی نقصان بھی ہوگا. اور اس کے بعد برائٹ اسٹریٹ والا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے ابھی تک وہ مزید بڑھ گیا ہے. ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی پیسے ہیں جو ہمیں ریکور نہیں ہو رہے, ہم نے پیسے ان کے کھاتے میں دے دیے, تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ میں نے جو ایسٹ تھے ڈھونڈے تھے یا مجھے جی آئی ٹی سے جو ملے تھے میں ان کے پیسے لے رہا ہوں. میرے خیال میں جو آج کا جو مظاہرہ ہے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے, جی اس مظاہرے کو ہم بعد میں انالائز کرتے ہیں. پہلے ذرا براڈ شیٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, چونکہ یہ لندن کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے, تو اس لحاظ سے مطلب پوری دنیا میں اور خاص کر کے پاکستان میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو لندن کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ان بائسڈ ہے اور وہ غیر جانبدار ہے, وہ کوئی پولیٹیڈ نہیں ہے. اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ برطانیہ کا عدالتی نظام بڑا مضبوط ہے, اور لوگوں کا کسی اور چیز پہ بلیو ہو یا نہ ہو, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی عدالتیں جو ہے وہ بہت آزاد ہیں, اور وہاں آرگومنٹ پریویل کرتا ہے, کسی کے بائسس یا کسی کا خطہ یا کسی کا رنگ یا کسی کی نسل جو ہے وہ وہاں پریویل نہیں کرتی. دیکھیں اس براڈ شیٹ کے مسئلے پہ ویسے تو اس پہ بہت پروگرام پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں, کئی یوٹیوب چینل پہ بھی, لیکن میں نے سارے جو دیکھے ہیں پروگرامات, ان میں سب سے اچھا پروگرام جو مجھے لگا ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے باقی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں, جو ایک صحافی ہیں لاہور کی, ان کے نام کے گل لگتا ہے, گلالئی نہیں, عائشہ گل نہیں ہے, لاہور میں رہی ہیں, برطانوی نژاد ہیں, اور وہ یا برطانوی نیشنل ہیں,
وہ بہت اچھی مطلب یہ ہے کہ صحافی ہیں. آج کل برطانیہ میں وہ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام میں بھول رہا ہوں. انہوں نے پروگرام ایک کیے ہے اور جس میں انہوں نے ایک گل بخاری ہے نا؟ گل بخاری، سوری، گل بخاری، گل بخاری، محترمہ گل بخاری صاحبہ کا ایک یوٹیوب چینل پہ پروگرام انہوں نے کسی ایک وکیل صاحب کے ساتھ، جو ورائش صاحب ہیں، جی کوئی وکیل صاحب ہیں. وکیل صاحب بھی بڑے اچھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. باقی تو میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے جو اپنے اپنے جو بائسز ہیں وہ ڈالتے ہیں اپنے پروگراموں میں، اور جو کسی کوئی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کا ایک درست انداز میں انالیسس نہیں کرتے. اور پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو موجودہ وزراء ہیں وہ ہر چیز میں ڈسپیوٹ کریٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں. جیسے کل جو ہے وہ وہاں پارلیمنٹ میں جو بیرسٹر شہزاد اکبر نے جا کے تو خطاب کیا، اور انہوں نے اس فیصلے کو کہا کہ جی یہ فیصلہ جو آیا ہے، اس کی جو قیمت حکومت پاکستان نے ادا کی ہے، یہ آل ڈیو ٹو دا نواز شریف. میں نے بھی اس فیصلے کو پڑھا ہے، چونکہ ایک وکیل ہونے کے ناطے، چاہے ہم پریکٹس میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوئی قانون سے متعلق بات ہو تو اس میں ہماری دلچسپی بدستور موجود ہے کہ اس فیصلے کو پڑھا جائے. میں نے یہ دیکھا یہ دنیا کا بہت ہی انوکھا معاہدہ تھا جو بٹوین نیب اینڈ براڈ شیٹ کے درمیان ہوا. اس کی جو شک 4.1 ہے جی، اس میں، لیکن اس سے پہلے جو تمہید بنتی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. دنیا کے اندر جو پرسپشن ہے، پریزنشن ہے قانون کی، منشا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی انوسنٹ ہے انٹل پروون گلٹی. جی یہ اصول پوری دنیا کے اندر لا میں یہ پریویل کرتا ہے کہ پرسن از انٹل گلٹی a person is innocent until guilty. جب تک یہ پروف نہیں ہو جاتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس جرم میں ملوث ہے، اس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ اس کو قانون معصوم تصور کرتا ہے، بے گناہ تصور کرتا ہے، جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا. جب تک جرم ثابت. پاکستان اور بالخصوص نیب میں قانون کیا پریویل کرتا ہے کہ a person is guilty until proven innocent. اور اس معاہدے کے اندر بھی یہ اس طرح مترشح ہوتا ہے کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 200 لوگوں کی ہم لسٹ دے رہے ہیں، جی ہم یہ بلیو کرتے ہیں، یعنی کون؟ نیب یہ بلیو کرتی ہے کہ ان سب لوگوں نے یہ لوٹ مار میں ملوث تھے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا. یہ پورا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا اس کا صفحہ ہے وہ سارا نیب کی اپنی افرمیشنز ہیں، اپنے بلیوز انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس بلیو میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ 200 آدمی جو ہے یہ گلٹی ہے. اور تھما دیتے ہیں 2 آدمیوں کی لسٹ جو ہے، 200 آدمیوں کی لسٹ ہے، کس کو؟ براڈ شیٹ کو. حکومت کس کی ہے؟ مشرف صاحب کی، جنرل پرویز مشرف کی. معاہدہ کب ہوتا ہے؟ 2000 میں. اور 99 میں مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا جی، اور ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اقتدار سے بے دخل کر دیا. اور بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 35 دن تک نواز شریف کے زندہ یا مردہ کی کوئی خبر نہیں تھی، اور الٹیمیٹلی اس وقت مرحومہ جو کلثوم نواز صاحبہ تھی، انہوں نے ایک طرح کی ہنگر سٹرائک کی، اور الٹیمیٹلی 35 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ نواز شریف صاحب زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں. ہاں، ان کی گاڑی کو لفٹر سے اٹھا لیا گیا، کرین سے اٹھا. یہ اس وقت ہمارا بحث نہیں ہے. اور
अल्टीमेटली कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस, और इंटरनेशनल फोर्सेस कुछ सिर्फ नवाज शरीफ के हक में नहीं, बल्कि जो ये चाहती थी कि पुरअमन तरीके से जनरल मुशर्रफ साहब हुकूमत कर सकें, और जनरल मुशर्रफ साहब भी समझते थे कि जब तक मेरी जेल में नवाज शरीफ मौजूद रहेंगे मुझे यहां तहरीकों का सामना करना पड़ेगा, मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। तो सो दैट एक रास्ता निकाला गया, वो निकाला गया कि इनको हम जो जितनी भी सजाएं दी गई हैं इन सजाओं को नजरअंदाज करके, हालांकि वो कोर्ट की सजाएं थी, और अनटिल एंड अनलेस के आप कोर्ट से ना, यानी एक जब आदमी को कोर्ट जो है वो सजा दे दे तो वो कोर्ट की कस्टडी में होता है, चाहे वो बेल पे हो या गिरफ्तार हो। इंसान जो है वो ये दो उसकी होती है, एक होती है कि आदमी पुलिस की कस्टडी में होता है, लेकिन जिस वक्त जो है वो पुलिस अदालत के हवाले कर देती है कि अब इस आदमी से हमने कुछ बरामद नहीं करना, हमने मजीद कोई फर्दर तहकीक नहीं करनी है, तो सो बंदा जो है वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। अब जमानत होना ना होना मतलब यह कि ये टोटली डिस्क्रिशन अदालत की होती है, और जाहिर है नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो बेल तो नहीं हुई थी, वो तो अंडर ट्रायल ही थे, और उसी ट्रायल के दौरान जो है मुझे अफसोस ये होता है कि बाज लोग अपने बयानिए के अंदर इतने डिसऑनेस्ट हैं कि वो सारे इल्जामात जो है वो थोपते हैं उस शख्स पे जो कस्टडी में होता है, जो गिरफ्तार होता है, और वो जो हुक्मरान है कोई उससे नहीं पूछता कि जनाब आपको अपने मुल्की कवानीन की खिलाफवर्जी करने का हक क्या था। उससे कोई नहीं पूछता। आज भी जो बयानी होगा वो नवाज शरीफ पे होगा, यानी थोड़ा कहीं भी चले लेकिन उसकी कोई ना कोई टक्कर जो है वो नवाज शरीफ के सर पे। मुझे कोई हमदर्दी उस एतबार से नहीं है। जी जी, ही इज ए पॉलिटिशियन, वो 3 टाइम ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर जी, और बेशुमार उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की हैं जिन जो जो यानी वसी तर लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स थी, लेकिन अल्टीमेटली वो जिला वतन हो जाते हैं। और पाकिस्तान में 2 जिला वतनियों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक इन 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 फोर्स एग्जाइल मिली थी सिकंदर मिर्जा को, हैं मिर्जा को, जी सिकंदर मिर्जा को 58 में 58 में, और दूसरी इनफोर्स एग्जाइल हुई है वो नवाज शरीफ की 99 में 98 में 99 के एंड में जी। जब वो चले गए तो यकीनन चूंकि जो पार्टी हो, जो केस परसू करने वाली पार्टी होती है इस तरह के केसेस में, वो तो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि केसेस सारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए होते हैं। ये कोई प्राइवेट पार्टी तो है नहीं कि किसी प्राइवेट आदमी के साथ तो आपकी लिटिगेशन है नहीं कि भाई वो कर ले। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक तरह के उन सारे केसेस को विड्रॉ कर लिया और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरबिया चले गए। इधर 2000 में आप माहिदा करते हैं किसके साथ? ब्रेडशीट के साथ, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स में जो 4.1 है वो बहुत, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं हैरान ये होता हूं कि क्या जिन लोगों ने ये माहिदा ब्रेडशीट के साथ किया है वो पाकिस्तान का उनको मफाद जो है वो 0.001% भी था। इसलिए कंपनीज को हायर करना और ऐसे एसेट्स को दराफत करने में उनकी मदद लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें जो माहिदा करते हैं वो ये करते हैं कि जनाब ये 200 आदमी हैं, इनके एसेट बरामद करेंगे इसको, और इसमें से 20% जो है यानी 80% नैब का है। ये माहिदे में लिखा हुआ है, इट इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ, इट इज नॉट पाकिस्तान, इट इज द नैब। वो 80% नैब को होगा और 20% आपका होगा। और उस 20 और यानी यहां तक भी बात जो है वो ठीक है जी। लेकिन आगे लिखते हैं कि चाहे आप करें यानी ब्रॉडशीट करे या नैब करे, इन जो भी आदमियों के जो भी एसेट बरामद करेगा
उसमें से 20% उनका होगा और 80% नैब का होगा। अब आप ये चलिए कि 2002 में ये माहिदा करते हैं, इस अरसे में जो है वो 2-3 जैसे पहला जो नैब का जो चेयरमैन था वो जनरल अमजद था, दूसरा वो खालिद मकबूल था, तीसरा शायद आखिरी 3 शायद अजीज था ना, जो अमजद शुएब देखें या मनीर हफीज मनीर हफीज था थर्ड जो है ना, जनरल मनीर हफीज। और ये मायदा करते हैं कि चाहे नैब करे या आप करें, इन 200 आदमियों का इनमें इनके जो एसेट भी बरामद करेगा उसमें 20% आपका होगा और 80% नैब का होगा। ठीक। 2003 में इन्होंने ब्रैडशीट को कहा कि जी हम मायदा मंसूख करना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये जो कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उसमें वो कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर जो है वो आई थिंक 8.1 है शिक, जिसमें ये कहा कि इन 200 आदमियों के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फॉरएवर है। यानी इन 200 बंदों का जब भी आप कोई, यानी अगर आप मुल्क में कोई इनका एसेट बरामद करके उसको स्क्रूटनाइज करेंगे तो आपको ब्रेडशीट को, यानी ये पाकिस्तान की जान जो है, जिस बात को पाकिस्तान में जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि क्या आप ये 29 मिलियन डॉलर दे के तो आपकी जान छूट जाएगी? नहीं, इस मायदे की रोशनी में आपने इन 200 अफराद को या तो अपने कागजों में राइट ऑफ करना है, और अगर नहीं करना तो किसी एक के साथ भी अगर किसी भी इंटेंशंस के साथ आपने कोई चीज की तो उसमें से 20% जो है वो किसको जाएगा? ब्रॉडशीट को जाएगा। अब ये मैं आपको बताऊं कि 2016 में इन्होंने कोर्ट से एक डिग्री ले ली और उस डिग्री के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और आप ये देखें कि इस पूरे अरसे के अंदर जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है केस लड़ने की वो बहुत ही प्योर है। 2000 में जो है वो इन्होंने मैंडेट ले लिया, जो लंदन कोर्ट ने इनको मैंडेट दे दिया और गवर्नमेंट पाकिस्तान को ऑर्डर कर दिया कि आप इनके पैसे दें। आप यूनिलेटरली कोई ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो शिक्के हैं उन शिक्कों के मुताबिक यू आर बाउंड टू पे हिम जी। और फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि एक, और उस वक्त तक जो क्लेम बनता था उसमें चूंकि आप ये कह सकते हैं कि नैब ने कोई 8-9 बंदे, जिसमें एक तो आर्मी का वो मंसूर हक, एडमिरल मंसूर हक अमेरिका से लेके आए थे, और इस तरह के कुछ लोगों को इन्होंने वो किया, वो हार्डली कोई 5 बिलियन से लेस था। अगर ये यानी 2016 से पहले इसको निपटते तो कम से कम इनको जो है वो पड़ता 5। और फिर आप ये देखिए कि 2003 में इस केस को निपटाते हुए, जिसमें जो है ना वो अहमद बलाल सूफी है, वो एक माहिदा करते हैं एक ऐसे शख्स के साथ और उसको पैसे देते हैं जो दरअसल उस कंपनी का मालिक नहीं था। उसने आके उनसे नेगोशिएट किया और इन्होंने इतनी सहमत भी गवारा नहीं की कि कम से कम इससे हम पावर ऑफ अटॉर्नी मांगे। यानी गोरा चेहरा देख के तो हमारे लोगों की जो मकूमियत है वो किस कदर जो है वो बढ़ जाती है कि उससे अपने कि भाई आप जो पैसे हमसे डिमांड कर रहे हैं या जो पैसे हम देना चाहते हैं इसके लिए लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो कैसे पूरी की जाए। ये भी नहीं, इतनी जहमत भी नहीं की कि अच्छा ठीक है आप कोर्ट में चल के एक एप्लीकेशन दें केस विड्रॉ करने की और हम आपको ये पैसे दे देते हैं। नो, वो तो मैंने $2.5 लाख उसको जो दिया था ना,
وہ کچھ اس کی کاغذی جو اس کے اخراجات ہوئے تھے اس بھائی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے خلاف ایک کیس ہے عدالت کے اندر چل رہا ہے تو آپ کسی کو اخراجات کے دیں, کسی جرمانے کے دیں. وہ جرمانہ جب آپ نے آفیشیلی یہ کہا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کنٹینیو دس کانٹریکٹ, تو دین آپ کو جو ہے وہ معاہدہ ختم کرنے کے لیے جو لیگل اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں, آپ نے اور میں نے معاہدہ کیا, اگر کوئی اس کی ایسی کوئی شک ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس پہ وڈرا نہیں ہوں گا, تو آپ پھر میں پیسے کیوں دوں گا آپ کو, جب لیگلی میں پھر بھی باؤنڈ رہوں گا. لیکن نہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر کمیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں نے وصول کیا, اب وہ تو بتا رہے ہیں نا, اور اس کو چلتا, اور معاہدہ بھی یعنی اس کے اندر بھی انٹینشن جو ہے نا وہ بیک یعنی کک بیکس کا خدشہ موجود ہے. میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ یعنی ایک گورنمنٹ ہے جس کے پاس پوری فنکشنریز ہیں, اتنے بڑا جو اٹارنی جنرل ہے, اتنے وکلا کی ٹیم ہوتی ہے, تو کوئی آدمی بھی نیب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ, اور پھر نیب کے پاس خود جو ہے کتنے ججز جو ہے نا وہ کتنے وکلا جو ہے نا انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, اور حتیٰ کہ نیب کے پاس خود اپنا جو ہے پراسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے, اور وہ پراسیکیوٹر جنرل کو ظاہر ہے کہ جب لیگل کوئی ڈاکومنٹ آپ سائن کرتے ہیں تو یہ مینڈیٹ ہوتا ہے پراسیکیوٹر جنرل کا کہ وہ دیکھے کہ ہم کوئی معاہدہ, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے معاہدہ کر لیا, اور وہ معاہدہ جس معاہدے کے تحت یہ ساری زندگی باؤنڈ ہے ان 200 بندوں کے بارے میں. لیکن کل ایک پروگرام تھا, وہ سابق اٹارنی جنرل تھے عرفان قادر صاحب, جی, تو میرا ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا, تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا, پاکستانی قوم کا اتنا بڑا مالی نقصان ہوا, تو یہ انکوائری ہونی چاہیے. جو اس وقت اٹارنی پراسیکیوٹنگ جنرل تھے اور جن نے معاہدہ کیا, اور ڈیپٹی جنرل منیر حفیظ صاحب, اور یہ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ نہ کریں, ان سے پوچھیں کہ جی یہ جو کام ہوا ہے یہ کہیں ساہون ہوا یا نادانستہ ہوا یا انٹینشنلی ہوا یا ان انٹینشنلی ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے, کیونکہ مقدمے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی چیزیں پٹی جاؤ گے پنجابی وچ, تے تسی اے نہیں تے ایدا اے ہے کہ بس ایک انکوائری پتہ کرو, لیکن دینے سن. یعنی دیکھیں جی, منصور الحق صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 2003 میں وہ پراسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے, منصور الحق صاحب جو ہے نا. اچھا, منصور الحق صاحب نہیں عرفان قادر صاحب, عرفان قادر عرفان قادر صاحب جو ہے وہ پراسیکیوٹر جنرل آف نیب تھے جی, لیکن کسی بھی جگہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی نیگوسیشن میں یہ شامل نہیں تھے, بلکہ جتنے بھی چیزوں میں شامل رہے ہیں وہ ایمن بلار جو ہے وہ صوفی جو ہے وہ شامل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے, بھائی ڈاکومنٹ سائن ہی اس میں کلازز ہی ایسی رکھی گئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ نیب کو نے اپنے سارے ہاتھ کاٹ کے اپنے ساری چیزیں, اپنی ساری جو 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 طاقت تھی وہ بریڈ شیٹ کے پاس, براڈ شیٹ کے پاس دے دی. جب براڈ شیٹ کے پاس دے دی جس میں یہ بھی طے ہو گیا کہ آپ کریں یا ہم کریں, جی آپ کا 20% کا جو ہے وہ ہے, تو یہ تو دنیا کا کوئی آدمی بھی جو ادارہ کسی ملک کے اندر کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپریٹ کرتا ہے جی, تو اس کا اپنا مینڈیٹ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو طاقت ہے ہم تو یہاں کسی کو بھی پکڑ کے کچھ بھی برآمد کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ مینڈیٹ جو ہے, اس مینڈیٹ میں یا اس اپنے اختیار کے اندر جو ہے وہ آپ ایک فورن کمپنی جس کو آپ نے فورن میں کوئی اگر کسی نے ایسٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ڈیکوڈ کرنا ہے, ان کو تلاش کرنا ہے, اس کو آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے نا وہ کسی معاملے کا جو ہے وہ چوکیدار یا حصے دار کیوں بنا دیں. یہ سوال پوچھنا چاہیے نیب سے کہ آپ نے یہ اختیار ان کو لیگلی کیسے دیا.
اور یہ ایکسپلینیشن ضرور میں کہتا ہوں کہ اوپن کورٹ میں، بلکہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لے کے تو اس پہ انویسٹیگیشن کرنے چاہیے، انسٹیڈ کہ وہ حکومتی وزراء کے اور وہ جو کچھ بھی صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چینلز پہ کر رہے ہیں، وہ تو ٹوٹلی ایک پروپیگنڈا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نواز شریف جو ہے وہ صرف اتنا سا اس کا قصور ہے یا انوالومنٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان 200 افراد میں شریف فیملی کے لوگوں کے بھی نام ڈالے ہوئے، جس میں نواز شریف کا نام ہے۔ جی اب جب 2017 میں 18 میں جے آئی ٹی بنی جی انڈر دی سپرویژن آف سپریم کورٹ، جی اور آپ کو واجد ضیاء صاحب کے دیکھیں، واجد ضیاء صاحب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سپریم کورٹ کی انوالومنٹ کیا تھی۔ جی جی تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب ہیں آصف سعید کھوسا جی چیف جسٹس تھے، جی پہلے ثاقب نثار تھے، اس کے بعد آصف سعید کھوسا تھے۔ جی جی آصف سعید کھوسا نے جو جو 3 بینچز تھے، یعنی آصف سعید کھوسا جو ہے نا چونکہ چیف جسٹس تھے، اس کے ساتھ جو ہے اعجاز افضل، جی، اور تیسرے جو تھے وہ جسٹس عظمت سعید شیخ۔ جی عظمت سعید شیخ وہ جج تھے کہ جن کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو جے آئی ٹی ہم فارم کر رہے ہیں، ان کی بینچ ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کے ایسٹس کی تحقیقات کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی جائے، جی، اور اس جے آئی ٹی کو یعنی وقتاً فوقتاً سپروائز کرنا کہ یہ کوئی اس کو لمبا عرصہ نہ کھینچ لے۔ عظمت شیخ صاحب تھے، تو وہ جسٹس عظمت سعید شیخ تھے۔ جی۔ اب جسٹس عظمت سعید شیخ نے کیا جے آئی ٹی کے ناموں کے ہمیں اس لیے وہ نہیں ہے کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں ان سارے لوگوں کو اور آپ کے ناظرین۔ اب انہوں نے جو نیب نے ایک آئیڈیا دیا ان کو کہ جی ہمارے نزدیک جو ہے نا اتنے ارب ایسٹس ہیں نواز شریف کی، جس میں سعودی عرب ہے جی، دبئی ہے جی، یہ جو ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں، تو یہ کوئی 95 ارب ڈالر کے اسٹیمیٹ بنایا جے آئی ٹی نے، بلکہ 100 ارب تک بھی گئے، لیکن بعد میں 100 ارب ڈالر کس نے بنایا ہے؟ نیب نے، اور نیب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نے، جی، جس میں کوئی ایک پائی بھی ریکور نہیں ہوئی۔ اٹ از جسٹ فار دا جے آئی ٹی رپورٹ کہ یہ ایسٹس ہیں نواز شریف کے اور ان کی مالیت یہ ہے۔ تو براڈ شیٹ نے نیب کی وہی فائنڈنگ، وہی جے آئی ٹی جو انڈر دی سپرویژن آف سپریم کورٹ تھی، وہ اٹھا کے تو کورٹ کو دے دی کہ جناب میرے پیسے جو ہے وہ یہ بنتے ہیں اس حساب سے۔ تو اور وہاں کورٹ نے اس کو وہ کہا کہ بھئی یہ 100 ارب کا جو ہے اٹ از irrational ہے۔ تو کورٹ نے توڑے کرا کے تو الٹیمیٹلی جو $20 ملین پاکستان کو اس میں شامل کیے گئے نواز شریف کے حوالے سے، یہ اس جے آئی ٹی کی قیمت پاکستان بھر رہا ہے جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی۔ اور اگر آپ ساری پاکستان کی پوری تاریخ لے لیں تو ایوب خان نے جب اقتدار سنبھالا تو ابڈو لگایا سیاستدانوں پہ، تو یہ کہہ کے کہ دے آر آل کریکٹ۔ یحییٰ خان جس وقت وہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے والے سالے کریکٹ۔ پھر ضیاء الحق صاحب آگے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کیا وائٹ پیپر یہ شائع کر کے تو چیزیں وہ کرتے تھے۔ بٹ اینی ہو، انہوں نے 1985 میں آپ کے سامنے ایک الیکشن کروائے اور وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ،
اور اپنا ہی ایک پسندیدہ آدمی نامینیٹ کیا فار پرائم منسٹرشپ، جس کا نام تھا محمد خان جنیجو. اور جب محمد خان جنیجو کے ان کے اختلافات ہوئے پاور شیئرنگ پہ، تو جب محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت بھی الزام یہی تھا کہ انہوں نے کرپشنز کیے. ان کو بھی وہ کوریا سے آ رہے تھے تو اترے ہی تھے تو پھر جناب بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت ختم ہوئی تو تب بھی الزام یہی تھا. الیکشن. جب دوسری حکومت ختم کی گئی تو تب بھی یہی الزام تھا. نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت گئی تو تب بھی الزام یہی تھا. دوسری حکومت گئی تو تب بھی الزام یہی تھا. اور تیسری حکومت بھی. یعنی یوں سمجھیں کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی غیر جمہوری قوتوں کا اور بالخصوص پاکستان کے جنرلوں کا ایک ہتھیار ہے، پولیٹیشنز کو مال لگانے کا، سیاسی جماعتوں کو ڈیفیم کرنے کا، اور لوگوں کے اندر ان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بطور ہتھیار کے، کرپشن کو بطور ایک ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں، جو کبھی پاکستان کے اندر کسی پولیٹیشنز کے خلاف یہ ثابت نہیں کر سکتی، اور جس کے خلاف ثابت ہوئی اس کو سزا ملی. شوکت تو صاحب لہذا یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہوا. جو 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 شہزاد اکبر کہتے ہیں یا جو پرو گورنمنٹ جو ہے نا وہ اینالسٹ وہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی اس بائسڈ، اس انتقامی سیاست کا منطقی نتیجہ ہے کہ جس آدمی کو آپ سیاست میں اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تھرو اس طرح کی جی آئی ٹیز کے، الٹیمیٹلی آپ کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں اس کی قیمت بھرنی پڑتی ہے. ورنہ نہیں تو آپ بتائیں کہ نواز شریف سے آپ نے برآمد کیا کچھ، آپ نے کوئی چیز ثابت کی. اور میں یہ کہتا ہوں ایز وکیل کہتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی بھی جو آؤٹ آف پریکٹس ہے، اگر اس کیس کو جا کے کنٹیکسٹ، اگر اس کے اندر کوئی کمیشن نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی پیسوں کا لین دین نہیں تھا، کچھ لوگوں نے جو پالیسی میکنگ باڈیز کے اندر انفلوئنشل تھے، تو اس کیس کو کنٹیکسٹ کیا جا سکتا تھا اور کورٹ کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ جناب یہ تو ایک رپورٹ ہے، اٹ از اے سمپل رپورٹ اگینسٹ نواز شریف، یہ پروف نہیں ہے. اسٹل دا کیس آر گوئنگ آن ان دا کورٹ اور ہی از آن دا بیل. اور جن کیسوں کے اندر ان کی سزا ہوئی ہے ان کے خلاف بھی انہوں نے ان کو ڈینائی کیا ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ نواز شریف کے ایسٹس کی جو 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 جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ نیب نہیں دے سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بھی انہوں نے یہ کیس نہیں لڑا قانون کی روشنی میں. کیوں کہ بات یہ تھی کہ یہ چیز چھپی نہیں رہے گی، اور جب یہ موقف اختیار کیا جائے گا تو کہیں پولیٹیکلی لیوریج جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف کو نہ مل جائے. تو لہٰذا، اور دوسرا کہ پیسے کھائے وہ ہوں، کمیشن کھایا ہوا ہوں، تقسیم کیے ہوئے ہوں پیسے، تو پھر آپ یہ کیس نہیں لڑیں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ پاکستان کے خزانے سے جتنا مال جائے، چونکہ اس میں آپ کی حصہ داری جو ہے وہ اگر جرمانہ کم ہوگا تو آپ کی حصہ داری کم ہو جائے گی، تو لہذا حصہ داری برابر رہنی چاہیے. شنید تو یہ بھی ہے کہ ابھی جو وہ کیا نام ہے ان کا، موسوی صاحب، وہ جو ابھی زیادہ ایکٹیو ہوئے اس لیے ہوئے کہ جو پہلے تو پیسے جرمانہ تو دے دیا نا، جو پیسے لے لیے وہاں سے، وہ $3 کروڑ جو تھے ادھر امبیسی کے اکاؤنٹ سے، تو اس کے بعد وہ ان سے کوئی بات ہوئی تھی. شنید یہ ہے کہ بھائی جب تمہیں مل جائیں گے تو ہمیں وہ جو ہمارے ہیں وہ دے دینا. تو جب اس نے لے لیے تو اس نے کہا یہ تو ابھی کم ہے، مجھے تو اور باقی بھی دو تب میں تمہیں دوں گا. جب انہوں نے تھوڑی سی اس کو دبایا تو اس نے وہ پریس میں آ گیا. وہ نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ کورٹ نے جو ہے، کورٹ نے پاکستان کی نیب کے بارے میں لکھا کہ اس نے کنسپائر کیا ہے. نیب کے حوالے سے بہت سخت ریمارکس ہیں. اچھا، آپ نے تو فیصلہ پڑھا ہے نا. اٹ از انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو جو کچھ سنایا جا رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اور کیونکہ نیب کو اگر آپ کسی انویسٹیگیشن میں لائیں گے تو چونکہ نیب کے اندر جو انوالو لوگ ہیں وہ پاکستان کے انفلوئنشل لوگ ہیں، پاکستان کی یہ ایک ٹول ہے آپ کو اپنے مخالفین کو دبانے کا. تو لہٰذا نیب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اگین جو ہے نا ڈھول بجایا جا رہا ہے کس کے خلاف؟
جس کے خلاف آپ نے اپنے عدالتوں میں بھی کچھ ثابت نہیں کیا سوائے زور زبردستی کے فیصلے لانے کے, اور وہ فیصلے, وہ جو غلط فیصلے آپ نے لیے اس کی آپ قیمت بھر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ براڈ شیٹ کی یہ بڑی ٹرکی, اور میں کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اس پالیٹکس میں دلچسپی رکھتا ہے اس کو یہ کیس ضرور پڑھنا چاہیے, یہ معاہدہ ضرور پڑھنا چاہیے, اور پھر جا کے تو آپ پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو رویہ اختیار کریں گے, اگر وہ رویہ محبت کا ہے تو محبت کیجئے, اگر وہ نفرت کا ہے تو نفرت کیجئے, اور اگر وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ بے ایمان اور فراڈ ہیں, اور یہ اس ملک کے غریب لوگوں کے تقدیر کو یعنی خوش بختی کو بدبختی میں تبدیل کرنے کے لیے ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, اور اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ملٹری کا اور جوڈیشری کا, تو یہ نیکسس جو ہے نا وہ پروف ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کورٹ کس طرح جو ہے نا ایک مجرمانہ خاموشی لیے ہوئے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لاؤ بھائی ادھر ذرا ہم ایگزامن کریں جو ہے وہ لندن کورٹ کے ڈیسیژنز کو, اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھیں کہ کون اس میں مجرم ہے, کیونکہ کورٹ کے اس وقت کے جو ججز ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں, اور اس پاکستان کے لوگوں کو چونا لگانے میں پاکستان کی جوڈیشری جو ججز ہیں اور جو جنرل ہیں یہ روزانہ چونا لگاتے ہیں, اور یہ قوم بھی اللہ اس کو لمبی عمر دے تاکہ ان کو چونا لگتا رہے, کیونکہ یہ اسی پہ خوش ہیں, اور اس پہ ان کو کوئی برہمی نہیں ہوتی, کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم دن بہ دن غریب ہو رہے ہیں, ہم دن بہ دن بنیادی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں, دوائی سے محروم ہو رہے ہیں, چھت سے محروم ہو رہے ہیں, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ فوج کی جو وردی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سلوٹ نہیں آنی چاہیے. تو سو دیٹ جب تک یہ رویہ رہے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے تو پھر قومیں بھگتی ہیں, اور بہت برے طریقے سے بھگتی ہیں, اور پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب, مطلب یہ ہے کہ آپ کے آج کے پروگرام پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پی ڈی ایم ایک پاورفل الائنس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت دیر کی, یہ تو 5-6 سال سے یہ کیس چل رہا تھا, اس پہ انہوں نے زور نہیں دیا, لیکن اگر 5-6 سال کا اگر دیکھیں تو اس میں پارٹیاں اپنے تہیں چھوٹی موٹی بات کرتی رہی ہیں کہ جی یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوتا, اپنے الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کیوں نہیں یہ دیتی. لیکن پہلی دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں نے مل کے ایک پرٹیکولر ایشو پہ ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کیے ہیں, اور اس ڈیمونسٹریشن میں بہت واضح لفظوں کے اندر الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آن میرٹ اس کیس کا فیصلہ کرے. فیصلہ کیا ہوگا میں پورا امید نہیں ہوں کہ وہ اپوزیشن کی جو خواہشیں ہیں مجھے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس جو پوری پی ٹی آئی کا بسترا بوریا گول ہونے والا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو ہم بھی نہیں چاہتے جی. نہ ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں. ہاں اس میں وہ لوگ جو سگنیٹری ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں, خاص کر کے جب کبھی بھی یہ فیصلہ آن میرٹ ہوا تو اس میں اس وقت کا جو پارٹی کا صدر ہے, پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, پارٹی کا جو خزانچی ہے, یہ لوگ لازماً اس قانون کی زد میں آئیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری پارٹی آئے, لیکن یہ لوگ ضرور آئیں گے, اس لیے کہ پارٹی کا ہر ممبر تو اپنے پارٹی کے ریسورسز سے آگاہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں سے چندے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے ہیں, اور شاید بعد ازاں وہ لوگ بھی اس قانون کی زد میں آئیں جنہوں نے ان وسائل کو, یعنی پارٹی کے نام پہ جو اکٹھا کیا ہوا جو ممنوع فنڈ تھا اس کو بزنسز میں استعمال کیا, وہ شاید وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں اگر ٹرائل جو ہے فیئر ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی باعث شامل نہ ہو یا کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو. شرط کنڈیشن یہ ہے.
تو وہ لوگ ضرور اس میں جو ہے نا پنشڈ ہوں گے. شوکت صاحب اب اس کی سزا کیا ہے وہ تو دیکھی جا سکتی ہے کہ جو جس پارٹی کا کوئی سربراہ اگر کسی امبیزلمنٹ میں آتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ اس شخص کو کیا ملے گی یا پارٹی کو کیا ملے گی. تو جو ایکٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ تازیس کسی بھی عوامی عہدے کا قابل نہیں رہے گا, کسی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکے گا, اس کے پر مقدمہ بھی چل سکتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے فنڈ لیے جو ملکی سلامتی یا مفادات کے جو خلاف تھے. تو شوکت صاحب بڑی بڑی مہربانی, ہمارا پروگرام پھر طویل ہو رہا ہے, تو میں اپنے ناظرین سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیا کریں, سبسکرائب بھی کیا کریں, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیا کریں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ان کو میں نے آج تک ملا تو نہیں لیکن ان کا میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے, کافی عرصے سے مہربان ہیں, یونان سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پرسوں ایک سوال کیا تھا, میں نے ان کو پرائیویٹ پہ جواب بھیج دیا تھا, تو وہ بھی اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ ڈاٹا جواب ہے. تو میں نے کہا یار ڈاٹا شاٹا کوئی نہیں, سچ میٹھا نہیں ہوتا, سچ کڑوا ہوتا ہے. تو میں نے سچ بتایا تھا ان کو. اگر ان کو ان کی جو کیا کہتے ہیں اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت بھی چاہتا ہوں, کیونکہ میں تو معافی مانگنے والا بندہ ہوں, انسان کو معافی مانگنا چاہیے. تو جناب شوکت صاحب آج کا پروگرام ہم ابھی اس پہ اختتام کرتے ہیں. آپ کی بہت بہت مہربانی, آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت مجھے دیا اور ہمارے ناظرین کو دیا. تو ناظرین کل ہم دوبارہ پروگرام شروع کریں گے. ہم قراردادوں پہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلا جو موضوع ہے وہ میں اچانک لاؤں گا سلائیڈ پہ, تو پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کل بھی شام کو ہم یورپی وقت کے 5 بجے, پاکستان کا ٹائم 9 بجے, انگلینڈ کا بھی 5 بجے, اور امریکہ کینیڈا میں جو ہمارے احباب, ہمارے دوست, ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے وہ ٹائم جو ہے صبح کا ہوتا ہے, وہ تقریباً 10 یا 11 بجے کا ہوتا ہے. میں بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ وائس آف جموں کشمیر ٹی وی کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, تاکہ جب بھی کوئی پروگرام ہو تو وہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک فوری طور پر پہنچے, آپ کو وہ الرٹ بھی ملے. تو بیل کو بھی آپ کلک کریں, تو اس طرح آپ ہمارے تمام پروگرام بغیر کسی ایفرٹس کے وہ براہ راست آپ تک پہنچ جائیں گے, چونکہ سبسکرائبرز کو پرائیورٹی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے جو یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا ہے, اس میں جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اگر انہیں وہ پسند ہو تو وہ فوری طور پر ان تک پہنچتا ہے اگر وہ سبسکرائبر ہوں. آج میرے ایک اور دوست تھے, تو انہوں نے مجھے میسج بھیجا ابھی پروگرام چلتے ہوئے, کہنے لگے جی کہ آپ ایک ہی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو دوسرے موضوع پہ نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ پہلی تو بات ہے کہ اس چینل کا نام تھا وائس آف جموں کشمیر, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کشمیری, اور میری اپنی جو سوچ ہے, جدوجہد ہے, جو میں نے اسٹرگل کرتا ہوں اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, تو وہ تھی کشمیر پر, اور جو میرے مہمان ہیں وہ بھی کشمیر پر. تو پھر ہم نے اس لیے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ کشمیر کی جو قراردادیں ہیں, جو لوگوں کے اندر ابہام ہے, جو لوگوں کو مکمل اس تک پہنچ نہیں تھی, جو لوگوں کو اس تک رسائی نہیں تھی, جو ہم نے صرف وہ معاشرتی علوم میں کچھ آگے پیچھے پڑھا لیکن ہمیں اصل بات نہ بتائی گئی, اس کے لیے میں شوکت صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور بڑا وقت صرف کر کے یونائٹڈ نیشن کی وہ ساری قراردادیں لیں اور ہمیں پڑھ کر بھی سنائی. میں جناب آپ کا دوبارہ مشکور ہوں. اسی پہ ہم اپنے ناظرین کو اللہ حافظ کہتا ہوں, اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. بہت شکریہ جناب. اوکے جی, اللہ حافظ.